قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر اور رہنما پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں، شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے میں بھی اہل بدعت اپنی عادات و اطوار کے مطابق کئی ایک بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شعبان میں کی جانے والی بدعات کے تعلق سے ایک بدعت یہ ہے کہ رمضان سے یعنی رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا۔ اسی طرح اس مہینے میں کی جانے والی بدعات میں سے ایک بدعت وہ شب برات کی جھوٹی من گھڑت روایات کہ شب برات منانا، 15ویں شعبان کی رات کو رات بھر عبادت کرنا اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ بھی اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں نہ تو 15ویں شعبان کی ایسی کوئی فضیلت ثابت ہے رات کو عبادت کے لیے، اور نہ دن کو روزہ رکھنے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز اس مبارک مہینے میں ثابت ہے، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کے متعلق بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ ذوالجلال کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میں اس لیے اس مبارک مہینے میں روزے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ ذوالجلال کی طرف اٹھائے جائیں تو فرمایا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی وجہ کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور اللہ ذوالجلال کی طرف اعمال کو جمعرات کے دن اٹھایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس لیے روزے سے رہتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر نماز عصر کے وقت فرشتے اللہ اکبر ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ بندوں کے اعمال لے کر اللہ ذوالجلال کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی کریم علیہ السلام کے قیام کے متعلق، آپ کے قیام اللیل کے متعلق، آپ کی تہجد کے متعلق فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام رات کو لمبا اور طویل قیام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا اور طویل قیام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر رات میں اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق قیام اللیل کرتے کہ اللہ رب الرحمن نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تہجد پڑھنے کا، قیام اللیل کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ رات کا قیام کرنا جناب نبی کریم علیہ السلام پر تاکیدی حکم تھا۔ بعض نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام پر نماز تہجد یا قیام اللیل یا قیام رمضان تراویح فرض تھی، اور بعض نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کو رات کو قیام کرنا، نفل نماز پڑھنا تاکیدی حکم تھا۔ اور راجح یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رات کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تاکیداً حکم فرمایا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فقط 15 شعبان کو قیام نہیں کرتے تھے، اور نہ نبی پاک علیہ السلام نے 15 شعبان کو قیام کرنا بتایا، اور نہ نبی پاک علیہ السلام نے 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم دیا، بلکہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سال بھر کی تقریباً 360 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہ رات کا قیام کرتے تھے، الا یہ کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام سے یہ قیام اللیل رہ جاتا تو پھر پیارے نبی علیہ السلام اس کی قضائی صبح سورج نکلنے کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو رات کو قیام کرنے کا، رات میں نوافل پڑھنے کا حکم دیا، اور جب رات ہوتی پیارے نبی علیہ السلام رات کا ایک حصہ، شروع کا حصہ سو جاتے، آرام فرماتے، اور اللہ اکبر جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو پھر پیارے نبی علیہ السلام تہائی رات کے اندر کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، نوافل پڑھتے، اور یہ حضور کا ہر رات میں عمل تھا۔ تو آپ مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے اللہ اکبر ہر رات میں ہر بندہ حسب توفیق قیام کرے، نوافل پڑھے، قیام اللیل کرے، نماز تہجد ادا کرے، اور شب برات میں 15 شعبان میں قیام کرنا، اس رات کو قیام کے لیے خاص کرنا اور دن میں پھر روزہ رکھنا، یہ خالصتاً بدعت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، فرمایا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا، رائے گاں ہوگا، ضائع جائے گا۔ اب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام رات میں کتنا قیام کرتے؟ پیارے نبی علیہ السلام رات کے قیام کے اندر اللہ اکبر سورۃ البقرہ شروع کرتے اور پوری کر لیتے، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران پڑھتے اور پوری کر لیتے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سورۃ المائدہ پڑھتے اور پوری کر لیتے، اور پھر پیارے نبی علیہ السلام سورۃ النساء پڑھتے۔ ایک تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے، اور دوسرا معلوم ہوا کہ آپ سورتوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے کر دیتے۔ تو جب اتنا لمبا قیام کرتے اور آپ علیہ السلام کے مبارک قدم اتنی دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے
آپ کی ایڑیاں، آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے۔ تو مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے تو آپ کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، اور اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، قیام اللیل، نماز تہجد۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں یہ بھی فرمایا ہے جو بندہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جماعت نہیں ملتی اور وہ اس پر افسردہ ہوتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں مگر جماعت نہ ملنے کا غم ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جماعت موجود ہے مگر جماعت سے نماز پڑھنا ان بد نصیبوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام 5 وقت نماز بھی با جماعت ادا کرتے۔ اچھا، حضور نے فرمایا جو بندہ نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب جماعت سے نماز پڑھنا کتنا بڑا فائدہ۔ ہم نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لی، فرمایا اللہ آدھی رات کا ثواب، قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ آدھی رات کے قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ نماز فجر جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بقایا آدھی رات کے قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، نماز عشاء، نماز فجر بندہ جماعت سے پڑھے اللہ پوری رات کے قیام اللیل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اتنا لمبا قیام کرتے۔ اب ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ پھٹا پھٹ ہو، بآنن فانن، اور دنیا کے کاموں میں اگر ہمیں دعوت ولیمہ میں 2 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے ہمارے منہ پر، ہماری پیشانی پر تیوری نہیں چڑھتی، اور مسجد میں آئیں تو ہماری کوشش ہے پھٹا پھٹ جان چھوٹے یہاں سے۔ تو اللہ کے پاک نبی لمبا قیام کرتے تھے، اور یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ 26 پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، اور اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کو خطاب کر کے فرمایا اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، اور میں اور آپ، ہم خطاؤں اور گناہوں کے پتیلے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ میں اور آپ، ہم گناہوں کے بڑے بڑے پتیلے اور ڈرم ہیں، لیکن ہمیں 5 وقت نماز ہی جماعت سے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام ان پر ہلکا سا بھی کوئی گناہ نہ رہا، کوئی خطا نہ رہی، اللہ نے آپ کی ہر چھوٹی بڑی خطا معاف کر دی، اور پیارے نبی علیہ السلام سے کوئی بڑی خطا ہوئی ہی نہیں۔ آپ سے یہ ضرور ہوا تھا
عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، چودھری لوگ موجود ہیں، اور وہاں سامنے سے عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے مؤذن ہیں اور آنکھوں سے نابینا ہیں اور بندہ بڑا غریب بندہ ہے، نہ چودھری ہے نہ سردار ہے، غریب بندہ ہے، اور ادھر نبی پاک کے پاس بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ جب آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو آتے دیکھا، قرآن کہتا ہے عبس وتولی، آپ نے منہ پھیرا اور تیوری چڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی پاک علیہ السلام کو یہ پورا خطاب فرما دیا۔ تو یہ جو ہوا تھا اللہ نے یہ بھی معاف کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے تمام خطائیں میٹ دی ہیں، ڈیلیٹ اور ختم کر دی ہیں، اس کے باوجود اتنی محنت۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر پاک تھے اور بالکل پوتر تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بالکل پاک اور پوتر۔ آپ پیدا ہوئے تو پاک، آپ کا بچپن تھا تو پاک، آپ کی جوانی تھی تو پاک، اور آپ کا بڑھاپا تھا تو پاک، لیکن اس کے باوجود اتنی یہ بندہ محنت کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک علیہ السلام 6 پارے پڑھتے ہیں پوری نماز میں، یا 1 یا 2 رکعت کے اندر، اتنی محنت ہے، گھنٹوں قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو جب حضرت اور ہم گناہوں کے بڑے بڑے ڈرم اور پتیلے اور کنٹینر ہیں، لیکن ہم سے 5 وقت نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ حضور کا ہر رات میں یہی عمل ہوتا کہ پیارے نبی علیہ السلام ہر رات اتنا لمبا قیام کرتے۔ تو جب حضرت عائشہ نے کہا اتنی محنت کیوں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سوچا ہے؟ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، یا کبھی ہمیں بھی فکر ہوئی ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور 5 وقت نماز ادا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سال کی 360 راتوں میں ہر رات میں قیام کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کاپی کرنا ہے نا، تو پھر شعبان کا انتظار کس لیے؟ پھر ہر رات کو اللہ اکبر ہم قیام اللیل کریں۔ اور اگر ہم سے یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے پاک نبی نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے سیل بھی لگائی، پیکج بھی لگایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو بندہ نماز عشاء جماعت سے پڑھے گا، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام اللیل کا ثواب دے گا۔ ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز فجر جماعت سے پڑھے گا، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، دکاندار اپنا سودا بیچ رہا ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، بیٹھک اور مجلس کی فکر ہے، اور گھر میں بیٹھ کر دوستوں میں ہم گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی محنت ہے، اور عشاء اور فجر اگر ہم جماعت سے پڑھیں، اللہ ہمیں پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے جو چیزیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ نبی پاک علیہ السلام کو روزوں کے لیے سب سے جو پسندیدہ مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے پاک نبی کو روزوں کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ وہ شعبان کا مہینہ تھا،
اور فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں، یہ جامع ترمذی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ، کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو شعبان سے زیادہ لگاتار کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے، سوائے چند ایام کے، کچھ دن آپ روزہ چھوڑ دیتے، ورنہ آپ شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حسن درجے کی روایت ہے، اسامہ بن زید نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور یہ اسامہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ بولے پوتے ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ اسامہ بن زید نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح پیارے تھے جیسے پیارے نبی علیہ السلام کو حسنین کریمین علیہ السلام پیارے تھے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہو؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذاک شہر، یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے کے اندر وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان کے مہینے میں اللہ ذوالجلال کی طرف اعمال کو پیش کیا جاتا ہے سالانہ، ورنہ ماہانہ جو ہے، ورنہ ہفتہ وار سمار اور جمعرات کو، اور ڈیلی کا صبح اور شام کو۔ تو سالانہ طور پر اس مہینے شعبان میں اللہ کی طرف اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو پتہ چلے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے پاک نبی صرف 15 شعبان کو قیام نہیں کرتے، بلکہ آپ کی ہر رات کا یہ معمول تھا، اور شعبان کے مہینے میں اکثر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث اللہ اکبر جو حسن درجے کی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے، نظر رحمت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی سارے مخلوق کو، بندوں کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے ان 2 بندوں کے کہ جن میں سے ایک وہ جو مشرک ہو اور دوسرا وہ جو کینہ پرور ہو۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں شرک بھی عام ہے، اور خواہ میں کسی کے متعلق اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنا، یہ دونوں بیماریاں عام ہیں۔ اور یہ صرف شعبان کی 15ویں رات کو نہیں ہوتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال جو ہے وہ ہر رات میں، اب سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ دن 360 تو رات بھی 360۔ اللہ تعالیٰ ہر رات میں رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ آ کر فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جو مانگے اور میں عطا کروں۔ اللہ ذوالجلال ہر رات میں، تو سال کا انتظار نہیں کرنا، شعبان کی 15ویں کا انتظار بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جو مانگے اور میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش کا سوال کرنے والا جو میرے سامنے کہے کہ رب اغفر لی، اور میں اس کو بخش دوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔